السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائش آ جاتی ہے جن پر قابو پانا ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لمحہ جو آپ کو ہر چیز پر سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹیسٹ ان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد ان کو بہتر کرنا، بلند کرنا اور ان کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف سخت ترین امتحان کا سامنا کرتے ہیں بلکہ ان میں سے لوگ بھی ہیں جو مضبوط ایمان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 6 امتحانوں میں پڑھیں، میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں، ان آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ شاید آپ ابھی کسی امتحان سے گزر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان مختلف افراد میں سے ایک ہو۔ میں آپ کو آخر تک دیکھنے کی ترغیب دیتی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کوئی وجہ، نشانی یا کوئی پیغام مل جائے جس کا مطلب صرف آپ کے لیے ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، نقصان اور علیحدگی سب سے گہرے اور مشکل ترین آزمائش میں سے ایک آزمائش جو مختلف لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ ہے آپ کے بہت قریب یا کسی عزیز کا کھو جانا۔ وہ نقصان پیارے صحت، دولت یا یہاں تک کہ ایک پیارے خواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کسی عزیز دوست، خاندان کے رکن یا زندگی بھر کے خواب کو کھونا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے نیچے کی زمین ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایک شخص انتقام کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ ایک راستہ بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں وہ یقینی سمجھتے تھے، جس پر پورا یقین تھا۔ وہ امتحان سزا کے طور پر نہیں بلکہ طاقت اور ہمت کو ظاہر کرنے کے بارے میں ہے جو شاید وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایسی مشکلات کا سامنا کیا۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے اپنے والدین، پھر اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان چچاؤں کا صدمہ جھیلا جو ان کے مددگار تھے۔ ان میں سے ہر ایک لمحہ ایک بڑی آزمائش کا تھا، پھر بھی ہر بار انہوں نے اللہ پر مضبوط اعتماد ظاہر کیا۔ لیکن اسلام میں ایسے نقصانات اکثر زندگی کے دل کو اللہ کی طرف لوٹانے کا ذریعہ ہے۔ درد اگرچہ شدید ہے، یہ ایک یاد دہانی بن جاتا ہے کہ حقیقی بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایک دل کو چھو لینے والی مثال ان کے پیارے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہے۔ جب ابراہیم بچپن میں موت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو تھام لیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر ایک باپ کے درد کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمیں وہ توازن یاد دلایا جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ جو ہمارے رب کو پسند ہے وہ گہری طاقت اور سر تسلیم خم ہے، جس کو مثالی بنانے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم بالآخر اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ذاتی نقصان کے لمحات میں ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، ہم غمگین اور دل اداس ہو سکتے ہیں اور ہمارے دلوں میں درد ہو سکتا ہے، پھر بھی صبر اور اللہ کی حکمت پر بھروسے کا احساس ہمارے درد کو روحانی ترقی کی راہ میں بدل سکتا ہے۔ نقصانات جتنے بھی ہیں، مشکل جتنی بھی ہیں، ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے اور یہ کہ ہر امتحان خواہ کتنا بھی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے قریب لاتا ہے اگر ہم ثابت قدم رہیں۔ اس قسم کا صبر جسے صبر جمیل یا خوبصورت صبر کہا جاتا ہے، غیر فعال نہیں، یہ طاقت کی علامت ہے۔ اللہ کی حکمت پر الٹا یقین اعلان یہی وہ چیز ہے جو چنے ہوئے لوگوں کو مضبوط کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ نمبر 2، خیانت یا ناانصافی کا سامنا کرنا سب سے زیادہ تکلیف دینے والے امتحان میں سے ایک جو مختلف افراد برداشت کرتے ہیں وہ دھوکہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں یا ان کے قریب ہونے کا یقین کرتے ہیں۔ اس طرح دل ٹوٹنا لوگوں کے بعض اوقات ان کے فیصلے پر امتداد کو
مضبوط کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس امتحان کا سامنا سب سے زیادہ معزز روحوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجئے، جن کے ساتھ مدینہ کے منافقین نے شدید خیانت کی، ظاہری طور پر انہیں اپنے آپ کو اسلام کے حلف کے طور پر پیش کیا، وہ نبی اور مسلمانوں کے شانوں بشان کھڑے نظر آتے ہیں، پھر بھی بند دروازے کے پیچھے انہوں نے دشمنوں کے ساتھ سازشیں، اختلاف پھیلایا اور مسلمانوں کے منصوبوں اور مخالف پر ظاہر کیا۔ اس خیانت کا درد بہت زیادہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا اہتمام کیا اور اپنے ہموطنوں کے ساتھ مل کر اس خیانت کا مقابلہ کیا، معاملات اللہ کے حوالے کر دیے۔ ایسے وقت میں ہمیں تکبر آیت یاد دلا دی جاتی ہے، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت اس بات پر غور دیتی ہے کہ جب دنیاوی انصاف ناقابل رسائی محسوس ہوتا ہے، تب بھی اللہ کا انصاف قریب ہے۔ یہ امتحان چنے ہوئے لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ جب لوگ شکست کھاتے ہیں، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، اس پر بھروسہ کرنے والے کی رہنمائی اور مدد کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کسی اہم چیز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، تنہائی اور تنہائی کا سامنا اکثر ان کے سفر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں، بلکہ یہ ایک طاقتور اور بہتر کرنے والا عمل ہے۔ جب آپ دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کو باطن کی طرف سے مڑوے غور اور افکر کرنے ہوتے ہیں۔ بالآخر صرف اللہ میں سکون حاصل کرنے کا منفرد موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچو، جنہوں نے کنویں کی گہرائی میں تنہائی برداشت کی اور بعد میں جیل میں اپنے خاندان اور برادری سے دور تنہائی ہے۔ یہ ادوار ان کے زندگی میں اہم موڑ بن گئے۔ ان کے کردار کی تشکیل سے انہوں نے اللہ کے قریب لایا گیا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور انہوں نے خیال دیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تب ہم مدد ان کے پاس آئے، پھر ہم نے جسے چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگرچہ تنہائی لامطلعی کا محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر تنہا ہونے کے بارے میں نہیں، یہ تو جذباتی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے راستے یا آپ کے انتخاب کو نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھیں یہ وہ لمحہ نہیں جہاں پر اللہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو اپنے قریب لاتا ہے، انہیں بھروسہ اور صبر کی تعلیم دیتا ہے جو مؤمن سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، دولت اور خوشحالی۔ دولت ایک نعمت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب سے مشکل امتحان میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنا آسان ہے کہ مشکلات ہمیں سب سے زیادہ آزماتی ہیں، لیکن خوشحالی ہمارے کردار اور اللہ سے ہمارے تعلق کو جانچنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے۔ اس کی تصویر کشی کریں۔ جب دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، زندگی کے نظم جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور بےطرف بڑھ جاتی ہے۔ یہاں چیلنج یہ ہے کہ کیا آپ آسانی کے وقت اللہ کو اتنا ہی یاد کرتے ہیں جتنا کہ مشکل میں؟ کیا آپ شکر اور عاجزی والا دن رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا آپ کو اپنے مقصد کو بھول جانے پر مجبور کر دے؟ اس کی ایک مثال قارون کی کہانی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ قارون کو اس کی تصور سے بھی زیادہ نوازا گیا، لیکن شکر گزاری کے بجائے تکبر کو اپنے اوپر غالب آنے دیا۔ اس نے علانیہ طور پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی دولت صرف اور صرف اس کے اپنے علم اور کوشش کی وجہ سے ہے۔ یہ بھول گیا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے اسے خوش قسمتی عطا کی۔ اس تکبر سے اسے اپنے اعتبار سے اندھا کر دیا۔ بالآخر اس کی دولت ہی اس کے زوال کا باعث بن گئی۔ آج کی دنیا میں ہم عیش و عشرت اور کامیابی کی مسلسل تصویر سے گھرے ہوئے ہیں اور پیچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے آگے آسانی میں جھک جاتے ہیں۔ خوشحالی اس بات کا لطیف امتحان ہو سکتا ہے کہ آیا ہم ان پر معیار سے دور رہتے ہیں جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، حقیقی خوشحالی کی پیمائش دولت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔
सख्त शुक्र गुजारी और अल्लाह के करीब होकर पूरे दिल के साथ करना है। नंबर 5, ताखीर के दौरान मुस्तकिल ईमान का चेंज। कभी कभी सबसे मुश्किल इम्तिहान में से एक इम्तिहान इंतज़ार करना है। जब हमने दुआ की है, सख्त मेहनत की है और सब कुछ किया है जो हमारे इख्तियार में है, फिर भी ना इत्तिजा में मतहाइन ताखीर नज़र आती है, ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार, यहाँ तक कि उस पर मायूस हो जाना। मायूस होना आसान है। ये इम्तिहान अल्लाह के मंसूबों पर यकीन को बरकरार रखने के बारे में है। जब हमारी टाइम लाइन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं खुलती, ऐसे लम्हात में नज़रअंदाज होने का एहसास आम है। हमें लगता है अल्लाह हमें नज़रअंदाज कर रहा है, अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गौर करें, जिन्होंने अपनी बेगुनाही के बावजूद बरसों कैद की मुतावी और परेशानियां बर्दाश्त की। इस तवील इंतज़ार के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान को कभी डगमगाने नहीं दिया। हमें यह दिखाया कि ताखीर का मतलब इनकार नहीं, उनके सब्र और अल्लाह पर भरोसे का इख्तियार है। आखिरकार उन तरीकों से बदल दिया गया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही साथ उन्हें आज़ाद भी कर दिया गया और उन्हें आला मुकाम भी अता किया। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताखीर के दौरान सब्र करना एक हकीकी चैलेंज है। ये इंसान की नेचुरल बात है कि चीज़ें फौरी तौर पर ज़ाहिर हो जाए, लेकिन अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से बाहर है। हो सकता है कि वो हमें किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा हो या हमें किसी ऐसी चीज़ से बचा रहा हो जो हम नहीं देख सकते। ईमान को ज़िंदा रखना यहाँ तक कि जब ज़बानात ना मिल रहे हो। इसलिए जब अपने आप को इंतज़ार में पाओ तो इस भरोसे से मजबूती को थाम रखो कि अल्लाह का वक्त कामिल है। नंबर 6, बहतान और झूठे इल्ज़ामात को बड़ी अज़मत और बड़ी शान और शौकत के साथ बर्दाश्त करना एक मोमिन के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान में से एक इम्तिहान जो है बहतान और झूठे इल्ज़ामात के सामने वह बखर और साबित कदम रहता है। ये एक ऐसा इम्तिहान था जिसका सामना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में खुद भी करना पड़ा। उसकी एक मारूफ मिसाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बहतान लगाने का वाक़या है। उनकी मारूफ तक़वा और पैगंबर से कुर्बत के बावजूद उनके बारे में अफवाह फैलाई गई, जिसने उन्हें, पैगंबर को और पूरी उम्मत को शदीद तकलीफ दी। ये इम्तिहान महज एक ज़ाती मुश्किल नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक आजमाइश थी। उनके ईमान, एहतियात और अल्लाह पर भरोसे का इम्तिहान था। जवाब में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेबुनियाद ज़मात के बावजूद सब्र और नमाज से अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए। आखिरकार अल्लाह ने कुरान में उनकी बेगुनाही को जाहिर किया, ये जाहिर करते हुए कि एक हमेशा गालिब रहता था। हमारी अपनी जिंदगानियों में हमें गलत फहमियों का सामना करना पड़ सकता है या हमें तनकीद और गलत फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। साबित कदम रखना, अल्लाह पर भरोसा करना और इम्तिहान का दवाइयों से बचना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सच्चे ईमान की निशानी है। इस तरह के इम्तिहान हमें अल्लाह की हिकमत और वक्त पर भरोसा करने की याद दिलाते हैं, ये जानते हुए कि वो सच्चाई का दफाया करेगी और मुखलिस लोगों की इज्जत की हिफाजत भी करेगा। जैसा कि हम इत्मीनान करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखें कि इनमें से हर एक इम्तिहान ख्वाह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तवज़्ज़ो, तरक्की और अल्लाह के कुब्र की तरफ से एक कदम है। इम्तिहान सबको यकसा तौर पर नहीं दिए जाते, ये उन लोगों के लिए मखसूस होते हैं जो उनको बर्दाश्त कर सकते हैं और मजबूती से बाहर निकाल सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा अजर बड़ी आजमाइश के साथ मिलता है, यानी जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा अजर। अल्लाह ताला जब किसी कौम से या किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उनका इम्तिहान लेता है। जो इसे कबूल करता है उसकी रजामंदी को जीत लेता है, लेकिन जो इससे नाराज़ होता है फिर उसका गज़ब होता है। ये हदीस एक ताकत याद दहानी के तौर पर काम करती है कि आजमाइश सजाएं नहीं बल्कि दरहक अल्लाह की देखभाल की निशानियां हैं और हमें उसके करीब आने का एक तरीका है। उस पर गौर करें। हर मुश्किल, तन्हाई का हर लम्हा, हर नुकसान और
اور خیاطین ہماری روحوں کو سنوارنے، ہمارے ایمان کو مضبوط ہونے اور آخرت میں ہمارے انتہائی اجر کو محفوظ بنانے کا موقع ہے۔ ان آزمائش کے ذریعے اللہ ہمیں ڈھالتا ہے، ہمارے کردار کی تصحیح کرتا ہے اور ہماری روحوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی طرح کی آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے آنے والے بہت سے سائلین نے ایسی ہی سختیاں برداشت کی ہیں اور انہوں نے اللہ کی طرف اٹل بھروسہ کیا۔ ثابت قدم رکھیں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگائیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ صبر کو اپنائیں، اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کی طاقت ایمان کے ساتھ اس آزمائش کو برداشت کرنے میں۔ آخر میں اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اپنی آزمائش میں طاقت ملے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا نہ بھولیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔